السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال ہے کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان اہل تشیع میں بے شمار گروہ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آج سے 1200 صدی پہلے کے شیعہ اور آج موجودہ دور کے شیعوں کے اندر بعض باتوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ بہرحال شیعہ اپنے عقائد اور افکار کی وجہ سے، بالخصوص شیعہ اثنا عشریہ اور دیگر جو ان کے گروہ ہیں، اپنے خصوصی عقائد اور افکار کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے بالکل علیحدہ ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو عقائد میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ان عقائد کا ماننے والا وہ کوئی بھی ہو، وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ وہ پکا کافر ہے، کیونکہ جس کے یہ درج ذیل عقائد ہوں گے وہ شخص اللہ کے قرآن مجید فرقان حمید پر صحیح طور پر ایمان لانے والا نہیں بلکہ قرآن مجید کا انکار کرنے والا بنے گا۔ شیعہ کے نزدیک اکثر صحابہ مرتد ہو گئے، چند مخصوص افراد کے، اور بالخصوص سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اہل تشیع کے نزدیک نہ صرف یہ کہ کافر ہیں بلکہ منافق، غاصب، ظالم اور رسوائے زمانہ نمرود، فرعون، ابو جہل، حتیٰ کہ ابلیس لعین سے بھی بڑے کافر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ میں یہ ان کی باتیں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ان افکار، ان نظریات اور ان عقائد سے۔ اہل تشیع میں ان کے ثقۃ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی اپنی کتاب اصول کافی میں لکھتا ہے، اپنے 5ویں امام محمد بن علی الباقر کے نام سے اس نے یہ عقیدہ پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب لوگ یعنی صحابہ سوائے مقداد، ابو ذر اور سلمان فارسی کے مرتد ہو گئے۔ نمبر 2، قرآن پاک کے اندر جو فرعون اور حامان کا ذکر ہوا، یہ دونوں ابو بکر اور عمر ہیں، اصول کافی اور حق الیقین۔ اسی طرح حق الیقین کے اندر یہاں تک لکھا کہ صحابہ کا دوست بھی کافر ہے، اور جہنم میں سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ عذاب ابو بکر اور عمر کو ہو رہا ہے رضی اللہ عنہما، اور ہوتا رہے گا، حق الیقین۔ تو یہ ہے پیارے بھائی شیعہ کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق۔ اب یہاں اصول کافی جس نے یہ لکھا کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے مقداد کے، ابو ذر کے اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو یہ اللہ کے قرآن کے بھی خلاف، پیارے نبی کی احادیث کے بھی خلاف، اور پوری امت کے نظریے سے ہٹ کر ایک باطل، بد عقیدہ، بیہودہ اور بدبودار بات ہے۔ اسی طرح صحابہ کے بعد اب ان شیعوں نے اللہ کے قرآن پر حملہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اہل تشیع کا کہنا ہے کہ قرآن مجید
جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اصلی شکل میں نہیں، بلکہ اس قرآن پاک میں 5 قسم کی تعریف کی گئی۔ کچھ آیات کی کمی کی گئی، بعض آیات کا اضافہ کیا گیا، اسی طرح تبدیلی، حروف کی تبدیلی کی گئی، الفاظ کی تبدیلی کی گئی، سورتوں، آیتوں اور کلمات قرآن میں تبدیلی کی گئی۔ ایک شیعہ عالم حسن بن محمد تقی نوری طبرسی اپنی کتاب فصل الخطاب فی اثبات تحریفی کتاب رب الارباب کے اندر لکھتا ہے، قرآن پاک میں تحریف ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ حسن بن محمد تقی نوری طبرسی نے یہ کتاب لکھی اور اس میں اس نے اپنی طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے قرآن میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ کہا اصل قرآن وہ ہے جو جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، اس کی 17,000 آیات تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس قرآن مجید جو مکمل ہے اس کی آیات اس سے کم ہیں۔ اصول کافی کا مصنف اصول کافی کے اندر یہ لکھتا ہے کہ موجودہ قرآن پاک کو مکمل اور محفوظ جو شخص کہے وہ کذاب ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنے 12 اماموں کے متعلق یہ لکھا کہ ہمارے 12 امام مامور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو ڈیوٹی ملی ہے، بے پناہ اختیارات کے مالک ہیں۔ اماموں پر 12 اماموں پر بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اصول کافی۔ اسی طرح 12 اماموں کے پاس انبیاء کے معجزے بھی تھے، اصول کافی۔ اسی طرح ان 12 اماموں کے پاس تورات، زبور اور انجیل کا مفصل علم بھی محفوظ ہے، اصول کافی۔ اسی طرح شیعہ لکھتا ہے ہمارے 12 اماموں کو ہر جمعرات معراج کرائی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ عرش الہی کا طواف بھی کرتے ہیں، اصول کافی۔ اسی طرح ملا باقر مجلسی شیعہ عالم اور دیگر نے یہ لکھا کہ ہمارے 12 امام انبیاء کی طرح معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، یہ میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے اور اس کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی صفت تورات میں ہے اور ان کی یہی صفت انجیل میں ہے۔ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، اور پھر اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو، کاشتکاروں کو خوش کرنے لگا، تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور شائستہ اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ قرآن مجید پارہ نمبر 26 کی سورہ الفتح ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ نے ان رافضیوں شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگایا
ان رافضیوں شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگایا جو صحابہ سے بغض و حسد رکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی معلوم ہوا اوپر جو میں نے اصول کافی، حق الیقین اور اس طرح دیگر عبارات ذکر کی ہیں، جو بھی شخص کائنات میں وہ جس مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، صحابہ سے بغض رکھے، حسد کرے، صحابہ کو گالیاں دے، ان پہ کفر کا فتویٰ لگائے، انہیں منافق کہے، انہیں جہنمی کہے، انہیں فرعون کہے، انہیں نمرود کہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا یہ فرمانا 100% درست ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا اور یہ صحابہ کے متعلق عقائد اور نظریات رکھنے والا بلا شک وہ کافر ہے، بلا ریب وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، چاہے وہ ابو بکر سے بغض رکھے، چاہے وہ عمر اور علی سے بغض رکھے، چاہے وہ عثمان اور معاویہ سے بغض رکھے، چاہے وہ ابو سفیان اور ابو ہریرہ سے بغض رکھے، چاہے وہ حفصہ اور عائشہ سے بغض رکھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح امام شافعی علیہ الرحمہ اور دیگر ائمہ نے بھی امام مالک رحمہ اللہ کے فتوے کی موافقت کی کہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرح ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص ابو بکر کی خلافت بلا فصل کا منکر ہو، جو بھی شخص عمر کی خلافت کا منکر ہے، یعنی ابو بکر اور عمر کی خلافت کو خلافت برحق نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دلی محبت ایمان اور احسان کی شناخت ہے۔ جو صحابہ کا دوست، صحابہ کا محبت کرنے والا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ مومن ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنا کفر ہے اور منافقت ہے اور اسلام سے سرکشی کی دلیل ہے، شرح عقیدہ طحاویہ وغیرہ۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار۔ انصار سے محبت کرنا یعنی صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے۔ وآیت النفاق اور منافقت کی نشانی ہے بغض الانصار، انصار سے، صحابہ سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح صحیح مسلم میں یہی روایت آیت المنافقی بغض الانصار و آیت المؤمنی حب الانصار، اور یہی روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود۔ تو جو بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمائی وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کی صحیح احادیث کے اندر صحابہ سے بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے، اور صحابہ سے محبت کرنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقوں کی اطلاع بذریعہ وحی ہو جاتی تھی کہ یہ منافق ہے۔ قیامت تک کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بنا دیا اور یہ اصول بتا دیا کہ منافق کو پہچاننا ہے تو اس کی پہچان وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، عائشہ، حفصہ، ابو سفیان، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھونکنے والا ہوگا۔ تو جو صحابہ پر بھونکے جان لو کہ وہ منافق ہے، اور جو صحابہ کے گیت گائے، صحابہ کے ترانے پڑے،
جان لو کہ وہ مومن ہے۔ اسی طرح امام ابو یعلا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی شخص صحابہ کو گالی دینا حلال سمجھتا ہے تو وہ فقہائے امت کے نزدیک کافر ہے۔ اور آج اس جدید الیکٹرانک میڈیا میں ہم نے یہ دیکھ لیا، سن لیا، صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، صحابہ کے نام لیٹرین خانے میں کمبوڈ پر لکھے ہوئے ہیں، صحابہ کے نام جوتوں پر لکھے ہوئے ہیں، ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح صحابیات اور صحابہ کا نام لے لے کر نعوذ باللہ انہیں جہنمی کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کی بدگوئی کر رہا ہے، اپنی گندی زبان سے صحابہ پر بھونکے مار رہا ہے، جان لو کہ وہ زندیق ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں برحق ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ صحابہ ہم تک پہنچی، گویا دین اسلام کے سب سے اولین گواہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ پر بدگوئی بد کلامی کرنے والا دراصل اسلام کے ان گواہوں پر جرح کر کے کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ صحابہ پر تنقید کرنے والا، جرح کرنے والا، صحابہ پر بھونکنے والا شخص بالاتفاق زندیق، بے دین، مرتد اور کافر ہے۔ میرے پیارے بھائیو، امام ابو زرع رازی کی یہ تحریر پڑھنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ صحابہ پر کیوں بھونکا گیا، کیوں ابو بکر عمر کو غاصب، ڈاکو، چور، نمرود، فرعون نعوذ باللہ کیوں کہا گیا، کیوں اللہ کی کتاب قرآن پاک کے متعلق کہا گیا کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ دراصل یہ یہود کی ایک سازش جو انہوں نے عبداللہ بن سبا یہودی منافق کے ذریعے رچائی اور شروع کروائی۔ جب کسی کے گواہ کو غیر عادل ثابت کر دیا جائے، غیر مقبول ثابت کر دیا جائے، تو سرے سے مدعی کا مقدمہ اور کیس زیرو بن جاتا ہے۔ یہودیوں نے ایک طرف صحابہ پر اٹیک کروایا عبداللہ بن سبا کی صورت میں، اہل بیت کی محبت کا جھوٹا نعرہ لگوا کر، اور دوسری طرف صحابہ پر بھونکوانا شروع کیا۔ اسی طرح قرآن پاک کے متعلق کہا کہ یہ اصل کتاب نہیں، اسی طرح کہا کہ جو ہمارے امام ہیں ان کے پاس معجزات ہیں، اور 12 امام جو ہیں وہ انبیاء کی طرح معصوم عن الخطا بھی ہیں، اصول کافی، حق الیقین وغیرہ۔ تو دراصل یہ یہود کی سازش تھی جو انہوں نے اہل تشیع کی صورت میں اسلام کے خلاف لانچ کی میدان میں لے کر آئے، اور آج اس صدی کے اندر آ کر یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ بیت اللہ پر حملہ کرنے والے، حجاج کے خلاف سازشیں کرنے والے، بیت اللہ کے حج میں اور مسجد حرام میں بد امنی پیدا کرنے والے، چاہے وہ اہل تشیع کی صورت میں ہوں، چاہے وہ آئی ایس کی صورت میں، منافقین ہوں، خارجی ہوں، جہنم میں جلدی کی کوشش کرنے والے کتے ہوں، ایسے تمام وہ لوگ جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ
اللہ کی جنتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پکے عین الیقین بغیر کسی شک کے وہ منافق ہیں۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ آیت الایمانی حب الانصاری و آیت النفاقی بغض الانصار، منافق کی یہ نشانی ہوگی کہ منافق صحابہ پر بھونکے مارے گا، اپنی گندی زبان صحابہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ اسی طرح امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رافضی شیعہ لوگ مسلمان نہیں، ان کا پہلا گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات سے بہت بعد تقریباً 25 سال بعد پیدا ہوا۔ شیعہ لوگ جھوٹ اور کفر میں یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ پر چلتے ہیں۔ ان اہل تشیع میں موجود بعض گروہ جیسے اثنا عشریہ وغیرہ حضرت علی اور ایک جماعت کو باقاعدہ الہ اور معبود مانتے ہیں، جیسا کہ شیعہ ذاکروں سے ہم نے بیش بہا دفعہ سنا کہ علی اللہ ہے اور علی ہی کی پوجا کی جانی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ان شیعوں میں موجود ایک گروہ جو حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی مانتا ہے، اور دوسرا گروہ علی کو الہ مانتا ہے۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک تبدیل شدہ ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ، جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں بکنے کے ساتھ ساتھ حضرت علی کو الہ مانتا ہو یا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی تو دراصل علی تھے، جبرائیل نے غلطی سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے کفر میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ایسے بدبخت لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والا بھی ایسے بدبخت لوگوں پر کفر کا فتویٰ نہ لگانے والا بھی بلا شبہ کافر ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن پاک ناقص ہے یا کچھ حصہ چھپا لیا گیا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند صحابہ کے سوا باقی معاذ اللہ مرتد یا فاسق ہو گئے، ایسے شخص کے کفر میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید کی ایسی بیش بہا آیات کو صریحاً جھٹلا رہا ہے جن میں اللہ نے صحابہ کے ایمان، اخلاص اور ان کی جہادی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اللہ عرش والے نے صحابہ کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، لہذا جو شخص ایسے بدبخت کے کفر میں شک کرتا ہو وہ بھی کافر ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ عرش والے نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ، ابو سفیان، عائشہ، حفصہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کا امتحان لیا، اور اللہ نے امتحان لیا۔ امتحان لینے والا اللہ ہے، امتحان دینے والا ابو بکر ہے۔ اللہ کو ان صحابہ کے دلوں میں تقوی ہی تقوی نظر آیا، یعنی صحابہ پورے نمبروں سے پاس ہو گئے، تو اللہ نے ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ادا کر دیا،
لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، معاویہ کے لیے، ابو سفیان کے لیے، عائشہ اور حفصہ کے لیے، ابو ہریرہ کے لیے، صحابہ کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو جو شخص اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کی ذات میں کسی قسم کی گفتگو کرے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلا شک وہ کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا یا کوئی عالم دین ایسے عقائد کے حامل پر کفر کا فتویٰ نہ لگائے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موجودہ قرآن مجید کے خلاف عقیدہ رکھے وہ کافر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کو تسلیم نہ کرے وہ شخص بھی کافر ہے۔ جو شخص صحابہ کو معاذ اللہ ظالم فاسق قرار دے اور اس قسم کی دیگر عقائد رکھے تو وہ بھی کافر ہے۔ تو اسی طرح میرے پیارے بھائی بے شمار علماء کے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فتاوی جات ہیں کہ یہ شخص جو یہ عقیدے رکھے وہ قطعاً مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ اللہ رب العالمین ان صحابہ پر اعتراض کرنے والوں سے امت کی حفاظت فرمائے اور اللہ انہیں نیست و نابود کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔